تنہائی کے عالم میں، تنہائی کے وقت میں جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے تو بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اس آدمی کے عمل کو دنیا کے اندر سب سے افضل عمل مانا جائے گا جو آدمی تنہائی کے عالم میں نمازوں کو پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد نبوی سے میرا حجرہ کتنا قریب ہے، میرا گھر کتنا قریب ہے؟ جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی میں نوافل کو اپنے گھر میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی روشنی میں کہ اپنی زندگی میں نوافل کی پابندی، سنن کی پابندی اپنے گھروں میں کریں، کیونکہ ہماری نفل نماز، ہماری سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں سب سے افضل عمل مانا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جو آدمی تنہائی میں عمل کر لیتا ہے، ایسے آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تمہارا صدقہ تم چھپا کر کسی مسکین کو دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم چھپا کر صدقہ دیتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ کے نیک خوش کرنے والے کام کرتے ہو، تو یہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کے طرف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں ہر عمل جو میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر تنہائی میں کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا فائدہ، جو آدمی تنہائی میں عمل کرتا ہے اس کے لیے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس آدمی کی نیکی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر محمد بن منکدر رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر قحط سالی کی وجہ سے بارش نہ ہونے کی صورت میں مدینے کے لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ایسا ہوا کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں دیا۔ جب رات میں میرا یہ عمل تھا کہ میں مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر ہر رات میں عبادت کرنا میرا معمولی عمل تھا، لیکن جس وقت بارش نہیں ہوئی اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک ایسا آدمی آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کے کپڑے گندے تھے، وہ میرے سامنے آیا لیکن میں اس کو نظر نہیں آیا۔ وہ آدمی اپنے کپڑوں کو بدل لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ تیری ذات کی قسم کہ آج مدینہ والے، تیرے نبی کے شہر والے تجھ سے بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، لیکن تو نے اہل مدینہ کے اوپر بارش کو نازل نہیں کیا۔ اے اللہ میں تیری ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ تم مدینہ کے لوگوں پر بارش کو نازل کر۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، جب میں اس آدمی کے الفاظ کو سنا تو میں یہ کہا، اپنے دل میں کہہ لیا، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو بڑے گستاخانہ الفاظ اللہ کو استعمال کر رہا ہے۔ میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا، وہ آدمی ہاتھوں کو نیچے کر رہا تھا، اچانک بادل کی گرج سنائی دیتی ہے اور ایسی موسلا دار بارش ہوتی ہے۔ بعد میں وہ آدمی اپنے کپڑوں کو پہن لیتا ہے، یعنی جو کپڑے بدلنا تھا وہ کپڑے بدلنے کے بعد وہ آدمی مکمل طور پر اللہ کی ایسی تعریف کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ویسا اللہ کی تعریف کبھی سنی نہیں تھی کہ اس آدمی نے ویسا سنا، ویسا اللہ کی تعریف کیا۔ اب میرے دل میں بات پہنچی کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں۔ دیکھا فجر کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب آئے، وہ آدمی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیے،
چلے گئے۔ میں ان کا پیچھا کیا، لوگ زیادہ تھے لیکن بات نہیں کر سکا، پہچان نہیں سکا۔ دوسرے دن جب پھر نماز کا وقت آیا، رات کا حصہ شروع ہوا، پھر وہ آدمی آیا، نماز کی عبادت کرنا شروع کیا، دعائیں کرتا رہا، تنہائی کے عالم میں اللہ کو پکارتا رہا۔ تو ایسی صورت میں اس آدمی کو میں فجر کی نماز تک اس کو فالو کرتا رہا۔ بعد میں جب لوگوں کے ساتھ وہ آدمی گیا تو اس کے پیچھے پیچھے میں جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ آدمی مدینے کے گلیوں میں سے گلی میں جس کا گھر تھا، جس کو میں جانتا تھا، وہاں پر وہ آدمی پہنچ گیا۔ اب میں پھر مسجد نبوی کو واپس آیا، اس سے ملاقات نہیں کیا، آ کر اشراق کی نماز پڑھ لیا۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اس آدمی کے گھر کو گیا۔ اس آدمی کے گھر کو جانے کے بعد میں دیکھا کہ وہ آدمی کون تھا؟ مورچی تھا۔ وہ آدمی چپل سینے والا تھا، لوگوں کے چپل کو درست کرنے والا تھا۔ جب میں ایک بڑا عالم مسجد نبوی کے مدینے کے علاقے کا تھا، اس نے دیکھ کر مجھے پہچان لیا اور بتایا کہ محمد بن منقدر رحمہ اللہ، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، میرے گھر کو آئے ہیں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری بڑی خواہش تو کچھ نہیں ہے، بس مجھے ایک بات بتا دیجئے، کل رات کو مسجد نبوی میں آپ نے جو دعا کیا، کیا وہ آپ ہی ہیں؟ کیا وہ آپ ہی ہیں؟ میں ان کو اتنا سوال کرنا تھا، اس آدمی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہا اس آدمی نے کہ محمد بن منقدر، یہ بات بتانے کے لیے، پوچھنے کے لیے تم میرے گھر کو آئے؟ اس آدمی کا غصہ دیکھ کر میں واپس چلا گیا۔ جب رات کا موقع آیا تو موقع کو دیکھ کر مسجد نبوی میں اس آدمی کو میں تلاش کیا تو وہ آدمی مسجد نبوی میں عبادت کے لیے نہیں آیا، اور بعد میں فجر نماز پڑھ کے اس آدمی کے گھر کو گیا تو وہ گھر کا اونر جو تھا، میں اس سے پوچھا کہ فلاں آدمی کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ کل شام وہ آدمی اپنا سامان اپنے صندوق میں رکھ کر گھر خالی کر کے چلا گیا۔ اور محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر جتنے گھروں کو جانتا تھا، مدینے کے گلی گلی میں اس آدمی کو تلاش کیا، لیکن وہ آدمی مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ واقعہ یہ ہے کہ تنہائی میں عمل کر رہے تھے، تنہائی میں کیا ہوا عمل جب لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہاں سے اپنی بستیوں کو خالی کر کے اسلاف اپنی دنیاوی زندگی میں چلے جاتے تھے۔ اسی لیے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تنہائی میں کیا جانے والا عمل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی میں تنہائی کے عالم میں جو عمل کیا جاتا ہے، اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آدمی جو بھی ہو، آدمی جیسا بھی ہو، اس کا رنگ ڈھنگ روپ کیسی بھی ہو، اس کے کپڑے اور حلیہ جیسے بھی ہو، لیکن آدمی کو ایک آدمی کی دعا لینے والا بننا چاہیے، ایک آدمی کے دل سے دعا نکلے، ایسا عمل، ایسا طریقہ، ایسا وتیرہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ينصرہ اللہ هذه الامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد ایسے لوگوں سے کرتا ہے بدعائہم بصلاتہم ودعائہم وصلاتہم واخلاقہم، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے عمل میں نیک نیت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کا آغاز ہوا ہے، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر تنہائی کے عمل کو دعوت دیتا ہے۔ تنہائی کا عمل میرے اور آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، رمضان کی زندگی کے 24 آور زندگی کے اندر باقاعدہ بنا لیں ٹائم ٹیبل کہ میری زندگی کیسے ہو۔ خاص کر سحری کا موقع ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ طور پر دعائیں کریں، اپنی مکمل طور پر بگڑی ہوئی اولاد کے لیے، ماں باپ اپنے پریشان حال اولاد کے حق میں دعا کریں، ماں باپ اپنی بن بیاہی بیٹیوں کے حق میں دعائیں خیر کرے، کیونکہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے ماں باپ کی دعا
دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو ماں باپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنی اولاد کی امپرومنٹ کے لیے، ان کی نوکری کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے اور ان کی زندگی کے اندر صحت کے لیے دعا کریں گے، ان کی ترقی کے لیے دعا کریں گے، بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی جو اولاد کے حق میں کی جاتی ہے وہ دعا قبول کرتا ہے، تو ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالی آسمان کی بلندیوں کو مقام عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، آج کے اس مقام کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اولاد کے حق میں دعائیں کریں، ہم اولاد کو بگڑی ہوئی اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کو مکمل طور پر اپنے سے دور ہونے سے بچائے، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی کیریکٹر کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کی نوکری کے بارے میں، ان کے ایجوکیشن کے بارے میں، یہاں تک کہ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر جو دشمنان اسلام میری اور آپ کی زندگی میں حاوی ہونے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے، اپنی نسل کی توحید کی حفاظت کے لیے، اپنے نسل کی ایمان کی سلامتی کے لیے مجھے اور آپ کو دعا کرنا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ وہی عمل تنہائی میں اٹھ کر ایک باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے، ایک ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے، جہاں پر اولاد کے حق میں دعا کی جاتی ہے، نوجوان اولاد، نوجوان بیٹا اور بیٹی، آج ہم پریشان ہیں کہ نوکریوں کے نہ ملنے کی وجہ سے، اپنے کمائی کے اندر برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنا کاروبار، دکان دھندا شروع کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر کے نکلے گی، ایسی اولاد کے مال و برکت میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کو، برکت کو نازل کر دیتا ہے۔ اسی لیے بھائیو، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ تنہائی والا عمل ہے، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، تنہائی میں صدقات و خیرات انجام دیں، تنہائی میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں مسجد کو آئیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک ایسا عمل کرے، ایک ایسا عمل کرے، وہ عمل میرے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ عمل مجھے کام آنے والا بن جائے، آپ کو کام آنے والا بن جائے۔ امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسی مجلس بھی ہونا چاہیے جو تنہائی کی ہو، ایک ایسی مجلس بھی ہونا چاہیے جو تنہائی کی ہو، اس مجلس میں بیٹھ کر آدمی اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگے، روئے، اپنے دل کو نرم کرے اور اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو نکال کر سچی توبہ کرے، اللہ سے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے پر ارادہ کرے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ رمضان اسی مقصد کے خاطر آیا ہوا ہے، میرے اور آپ کی زندگی کے اندر گناہوں کی معافی کے لیے، امپرومنٹ کے لیے، مستقبل کی اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے مانگنے کے لیے رمضان آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کی ان گھڑیوں میں مکمل طور پر تنہائیوں میں فائدہ اٹھائیں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، صوم و صلات کی پابندی کریں۔ یہاں تک کہ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عقید میں بتا کر ختم کروں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم مسجد کو آئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ سال کے 360 دنوں میں دن کے 24 گھنٹوں میں اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد کو آنا شرط ہے۔ اسی لیے ہم 5 اوقات کی نماز کو، تراویح کی نماز کو جب مسجد کو آئیں گے، اپنے گھر سے اعتکاف کی نیت کو کر کے آئیں۔ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا افضل ہے، لیکن جو ایام چل رہے ہیں یہ عبادت کے ایام ہیں، اعتکاف کی نیت کرنے سے اسلام نہیں روکا ہے۔ آئیے 5 اوقات کی نماز میں اعتکاف کی نیت کر کے آئیں، اللہ سے نیت کریں، اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا، مسجد میں آنے سے لے کر مسجد میں جانے تک میری نیت اعتکاف کی ہوگی۔ تو دیکھیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت کیسے مالا مال ہوتی ہے۔